السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک نیا سبجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، انٹروڈکشن ٹو پولیٹیکل سائنس، اور فرسٹ ٹاپک جو ہم کور کریں گے وہ ہے میننگ اینڈ ڈیفینیشن آف پولیٹیکل سائنس۔ اگر آپ چینل پر نیو ہے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، کیونکہ اس سے میری نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گی۔ آج کا لیکچر اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو بگنرز ہے اور فرسٹ ٹائم اس سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ٹاپک۔ لیکچر میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوٹ کے ساتھ اسٹارٹ کروں گی جو کہ ایرسٹوٹل نے کہا ہے۔ ایرسٹوٹل ایک گریک فلاسفر تھے، اینشینٹ گریک فلاسفر ہے، اور اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل مین از اے سوشل اینیمل۔ ایرسٹوٹل نے کہا ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، وہ سوسائٹی میں رہتا ہے دوسرے ہیومن بینگز کے ساتھ۔ اس کی نیچر ایسی ہے کہ وہ سوسائٹی میں رہنا پسند کرتا ہے اور سوسائٹی میں رہتا ہے۔ ایرسٹوٹل کو فادر آف پولیٹیکل سائنس بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ہی پولیٹیکل سائنس سبجیکٹ کی بنیاد رکھی ہے۔ تو ایرسٹوٹل کا یہ کوٹ کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، اس کی ریلیونس ماڈرن ٹائمز میں بھی ہے۔ ہم اس کو صحیح مانتے ہیں کہ یس، انسان ایک سوشل اینیمل ہے، انسان سوسائٹی میں رہتا ہے دوسرے ہیومن بینگز کے ساتھ۔ لیکن اس کا ریزن کیا ہے، کیوں انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے سوسائٹی میں؟ تو ریزن یہ ہے کہ انسان کے نیڈس ہوتے ہیں، اس کے ویریس نیڈس ہوتے ہیں، اور جو ویری بیسک نیڈس ہے اس میں فوڈ ہے، واٹر ہے، شیلٹر ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے انسانوں کی نیڈس ہوتے ہیں۔ تو یہ نیڈس اس کو کمپیل کرتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ کام کرے، ان کے ساتھ کوپریٹ کرے، ایون وہ ان کے ساتھ کمپٹیشن بھی کرتا ہے، کمپیٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان سیلف سفیشینٹ نہیں ہوتا، وہ اپنی ساری ضرورتیں خود پوری نہیں کر سکتا، اسے دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہماری نیڈس ہمیں دوسروں پر ڈپینڈنٹ بنا دیتے ہیں، ہم اپنے مختلف نیڈس کے لیے دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ رہتے بھی ہیں، ان کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں علاج کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمارا علاج کرتا ہے، تو ہم ڈاکٹر پر ڈپینڈنٹ ہے کہ وہ ہمارا علاج کرتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ہم پر ڈپینڈنٹ ہے کہ جب وہ ہمارا علاج کرے گا تو اس کے بدلے میں ہم اس کو فی دیں گے، اس کو پے کریں گے۔ تو اس طرح سے ایک انٹر ڈپینڈنسی کریٹ ہو جاتی ہے اور ہم دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اس انٹریکشنز کی وجہ سے کانفلکٹس بھی آ جاتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں جھگڑے ہوتے ہیں، مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان مسئلے مسائل کو حل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر ان مسئلوں کو حل نہیں کیا گیا تو سوسائٹی میں امن نہیں ہوگا، بدنظمی ہوگی، اور اس طرح سے اس سے بہت سارے اور بھی مسئلے کریٹ ہوں گے۔ سب سے جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہیومن ایکٹیویٹیز ہے، ہیومن ریلیشنز ہے، جو ہیومن ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، جو ان کی ایکٹیویٹیز ہے، ریلیشنز ہے، تو ان کو آرگنائز کیا جائے کہ سب کچھ ایک آرگنائز طریقے سے ہو اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہو۔ اور اگر یہ سب کچھ آرگنائزڈ ہوگا، سسٹمیٹک ہوگا، تبھی سوسائٹی چل سکے گی، اور اس طرح سے جو ہمارے نیڈس ہوں گے، بیسک نیڈس ہوں گے، وہ ہم حاصل کر سکیں گے۔ تو ان ایشوز کو سولو کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ سوسائٹی میں کچھ ایسے ادارے ہو جو کہ لاز بنائے، وہ سوسائٹی میں رولز اینڈ ریگولیشنز پر بیس ہو، اس میں لاز ہو۔ اس سوسائٹی میں کچھ ایسے مین اور ویمن ہوں جن کے پاس پاور اور اتھارٹی ہو، اور یہ مین اینڈ ویمن جن کے پاس پاور اینڈ اتھارٹی ہے تو وہ لوگوں کے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریگولیٹ کرے، ان کے ریلیشنز کو ریگولیٹ کرے، اور اسی طرح سے جو سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں جن کے مختلف انٹرسٹ ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ ڈیل کرے اور سوسائٹی میں پیس اینڈ آرڈر مینٹین ہو۔ سوسائٹی ایسی سوسائٹیز جہاں پر رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہے، جو کہ رولز جہاں پر لاز ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، وہ ادارے لاز بناتی ہے اور پھر ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اور سوسائٹی میں لا اینڈ آرڈر مینٹین رہتا ہے۔ تو ایسی سوسائٹی کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکلی آرگنائزڈ سوسائٹی، یا پولیٹیکل سسٹم کہتے ہیں ہم۔ اور اسی پولیٹیکلی آرگنائز سوسائٹی کے اسٹڈی کو ہی ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں۔
ایسی سوسائٹی جو رولز اینڈ ریگولیشنز پر بیسڈ ہو، جہاں پر ایسے ادارے ہو جو لاز بناتی ہو، ان لاز کو امپلیمنٹ کرتی ہو، جہاں پر ایسے لوگ ہو جن کے پاس پاور اینڈ اتھارٹی ہو، وہ لوگوں کے ریلیشنز کو، ان کے ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرتی ہے، تو اس کو ہم پولیٹیکلی آرگنائزڈ سوسائٹی کہتے ہیں. اور اس پولیٹیکلی آرگنائزڈ سوسائٹی کے اسٹڈی کو ہی ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں. پولیٹیکل سائنس میں ہم مختلف پولیٹیکل پروسیس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ پاور پوزیس کرتے ہیں، جو پاور میں ہوتے ہیں، اور جتنے بھی پولیٹیکل پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں، تو ان ساری پولیٹیکل پروسیس کو اسٹڈی کرنا، اور وہ لوگ جو ان پولیٹیکل پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کی اسٹڈی کو ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں. پولیٹیکل سائنس میں ہم پولیٹیکل افیئرس ہو کے یا جتنے بھی پولیٹیکل ایونٹس ہوتے ہیں، تو ہم ان کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کرتے ہیں. ہم سائنٹیفک میتھڈس اپلائی کرتے ہیں. سائنٹیفک میتھڈس کیا ہوتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کو سسٹمیٹکلی اسٹڈی کرتے ہیں. سائنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم سسٹمیٹک اسٹڈی کرتے ہیں چیزوں کی، تو اس کو ہم سائنس کہتے ہیں. تو پولیٹیکل سائنس میں بھی ہم سائنٹیفک میتھڈس کو اڈاپٹ کرتے ہیں مختلف پولیٹیکل ایونٹس کو اسٹڈی کرنے کے لیے. اب جاتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف، لیکن ڈیفینیشن سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ جو پالیٹکس ٹرم ہے وہ کہاں سے ڈیرائیو ہوا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. تو جو ٹرم ہے پالیٹکس، وہ اینشینٹ گریک لینگویج سے ڈیرائیو ہوا ہے اور پولس ورڈ سے ڈیرائیو ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سٹی اسٹیٹ. سٹی اسٹیٹ پرانے جو اینشینٹ گریک ٹائمز ہے، تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے تھے. آج کل اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو ایک گاؤں کا ایگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ آج کل جتنے گاؤں ہوتے تھے، تو اس وقت اتنی ایریاز کو، اتنی ٹیریٹریز کو سٹی اسٹیٹ کہا جاتا تھا. یہ ایک سٹی بھی ہوتی تھی، اور ان اٹ سیلف یہ ایک اسٹیٹ بھی ہوتا تھا. اور اس سٹی اسٹیٹس کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، تو ان کو پالیٹکس کہا جاتا تھا. اگر کسی بھی فیلڈ سے وہ ایکٹیویٹیز ریلیٹ ہو، اگر ایگریکلچر سے ہے، اگر ٹریڈ سے ہے، کامرس سے ہے، مطلب کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو بھی ایکٹیویٹیز ان سٹی اسٹیٹس میں ہوتی تھی، تو ان کو پالیٹکس کہا جاتا تھا. گریکس جو اینشینٹ گریکس تھے، تو انہوں نے ان ایکٹیویٹیز کو بہت کیئرفلی اسٹڈی بھی کیا تھا، اور انہوں نے ان ایکٹیویٹیز کے اسٹڈی کو پالیٹکس نام دیا تھا، یعنی وہ ان کو پالیٹکس کہتے تھے. ایرسٹوٹل جو کہ جن کو فادر آف پولیٹیکل سائنس بھی کہا جاتا ہے، تو وہ ایسے فرسٹ تھنکر تھے جنہوں نے ان ساری ایکٹیویٹیز، جو سٹی اسٹیٹس میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، ان کو سسٹمیٹیکلی اسٹڈی کیا تھا اپنے بک میں پالیٹکس میں. اور اسی طرح سے وہ فاؤنڈر آف پولیٹیکل سائنس بنے، ان کو فادر آف پولیٹیکل سائنس کہا جاتا ہے. جو پالیٹکس ہے، اینشینٹ گریکس نے پولیٹیکل سائنس کی بنیاد رکھی، انہوں نے پالیٹکس کی بنیاد رکھی، لیکن ان کے بعد جتنے بھی تھنکرز آئے، پولیٹیکل فلاسفرز آئے، تو بہت سارے فلاسفرز نے پالیٹکس کو اسٹڈی کیا. ان کا جو فیلڈ آف ایریا تھا، جو اسٹڈی مطلب انہوں نے پالیٹکس کو اسٹڈی کیا، جو ان کا سبجیکٹ میٹر تھا، تو انہوں نے پالیٹکس کو اسٹڈی کیا. اور اس طرح سے جو پولیٹیکل سائنس ٹرم ہے، تو وہ ایٹ دا اینڈ آف 19th سینچری آیا ہمارے پاس، اور یہ انٹروڈیوس ہوا یہ سبجیکٹ 19th سینچری مینس جو 1800 سے لے کر 1899 تک جو ایرا ہے، جو سینچری ہے، اس کو 19th سینچری کہا جاتا ہے. تو 19th سینچری میں پولیٹیکل سائنس ٹرم کا اوریجن ہوا. نیکسٹ ہے اس کی ڈیفینیشن. اب پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک ٹریڈیشنل ڈیفینیشن اور دوسرا ماڈرن ڈیفینیشن. ٹریڈیشنل ڈیفینیشنز کو بھی ہم فردر 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. کچھ اسکالرز اور رائٹرز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس ڈیلز ود دا اسٹیٹ، کہ پولیٹیکل سائنس صرف اسٹیٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس جسٹ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اور کچھ اسکالرز، رائٹرز ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس ڈیلز ود بوتھ دا اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ. اب اسٹیٹ اور گورنمنٹ میں کیا فرق ہے؟ اسٹیٹ ہمارے پاس ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے. ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی چیز
جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے، اس کی ایگزسٹنس ہوتی ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، مطلب کہ اس کی ایگزسٹنس ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی فزیکل باڈی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو اسٹیٹ ہمارے پاس ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے، اور اسٹیٹ 4 ایلیمنٹ سے مل کر بنتا ہے۔ وہ 4 ایلیمنٹس کیا ہے؟ فرسٹ ٹیریٹری ہے، سیکنڈ پاپولیشن ہے، تھرڈ گورنمنٹ ہے، اور فورتھ سوورینٹی ہے۔ ایک اسٹیٹ کے لیے ہمیں یہ 4 چیزیں ضرور چاہیے۔ پہلے اس کی ٹیریٹری ہونی چاہیے، کوئی علاقہ ہونا چاہیے، کوئی ایریا ہونا چاہیے۔ نیکسٹ اس میں پاپولیشن ہونی چاہیے، آبادی ہونی چاہیے، مطلب اس میں لوگ ہونے چاہیے۔ پھر گورنمنٹ ہے، جو لوگ ہوتے ہیں، کچھ جو پاپولیشن ہوتی ہے ایک اسٹیٹ کی، تو اسی پاپولیشنس میں کچھ سلیکٹڈ پیپل ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ بناتے ہیں، اور وہ باقی جو بھی لوگ ہیں وہاں پر جو اسٹیٹ کی پاپولیشن ہے تو ان کو گورن کرتے ہیں، ادارے بناتے ہیں، لاز اینڈ رولز بناتے ہیں، اور پھر ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا ٹیریٹری، پھر اس کے بعد پاپولیشن، تھرڈ گورنمنٹ، اور فورتھ ہے سوورینٹی۔ سوورینٹی کا مطلب ہوتا ہے سپریم پاور، یعنی سپریم پاور کا مطلب کیا ہے کہ ایک اسٹیٹ اپنے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل معاملات ہے اس میں فری ہوتا ہے، وہ کسی کو کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتا، وہ اپنے ایکٹس میں فری ہوتا ہے۔ انٹرنلی جو بھی اس کے اندر لوگ رہتے ہیں، جو گروپس ہیں، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، تو وہ باؤنڈ ہے کہ وہ اسٹیٹ کے ول کو مانیں گے، اور اسی طرح جو اسٹیٹ کے ایکسٹرنل معاملات ہوتے ہیں تو اسٹیٹ اس میں بھی فری ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھا اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا ڈفرینس۔ گورنمنٹ اسٹیٹ کی ایجنسی ہے، گورنمنٹ آتی ہے جاتی ہے، آج ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی، کل دوسری پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی، تو اسٹیٹ گورنمنٹ آتی جاتی ہے، چینج ہوتی ہے، لیکن اسٹیٹ پرماننٹ ہوتا ہے، اسٹیٹ ختم نہیں ہوتا۔ اسٹیٹ اسی سچویشنز میں ختم ہو سکتا ہے کہ اگر کسی دوسرے اسٹیٹ نے ہم پر حملہ کر دیا ہے اور ہماری ٹیریٹری چینج ہے، تو ایسے حالات میں اسٹیٹ کی ایگزسٹنس جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ ادروائز اسٹیٹ پرماننٹ ہوتا ہے، اور گورنمنٹ اس کی ایجنسی ہوتی ہے۔ اسٹیٹ سورن ہوتا ہے، سارے پاورز اسی کے پاس ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ ان پاورز کو اسٹیٹ کے بہاف پر ایکسرسائز کرتی ہے۔ اب ڈیفینیشنز کو پڑھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس ڈیلز ود دا اسٹیٹ، کچھ کہتے ہیں ڈیلز ود دا گورنمنٹ، اور سم رائٹرز ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ تو ان کو پڑھتے ہیں۔ فرسٹ ہے گارنر کی ڈیفینیشن۔ گارنر کے اکارڈنگ پولیٹیکل سائنس بگنس اینڈ اینڈس ود دا اسٹیٹ۔ یہ وہی کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ صرف اسٹیٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ تو گارنر کے اکارڈنگ جہاں اسٹیٹ شروع ہوتا ہے وہاں سے پولیٹیکل سائنس بھی شروع ہوتا ہے، اور جہاں اسٹیٹ کا اینڈ ہے تو پولیٹیکل سائنس کا بھی اینڈ ہے۔ سمپلی مطلب کہ ان کے اکارڈنگ پولیٹیکل سائنس اسٹیٹ کے ساتھ ہی ڈیل کرتا ہے۔ نیکسٹ جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے لیکوک کی، اور انہوں نے کہا ہے پولیٹیکل سائنس ڈیلز ود دا گورنمنٹ اونلی، کہ پولیٹیکل سائنس صرف گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ مطلب گورنمنٹ کیا ہے، وہ کس طرح سے بنی، اس کے کیا آرگنز ہیں، وہ کیسے فنکشنز کرتا ہے، کس بیس پر وہ فنکشن کرتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو، یہ ساری چیزیں جو گورنمنٹ کے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، تو اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ہے پال جینٹ کی ڈیفینیشن، اینڈ ان کے اکارڈنگ پولیٹیکل سائنس کیا ہے؟ دیٹ پولیٹیکل سائنس از دیٹ پارٹ آف سوشل سائنس۔ سوشل سائنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں ان سے جو سبجیکٹس ڈیل کرتی ہے تو ان کو سوشل سائنسز کہا جاتا ہے، جس طرح سے اکنامکس ہے، سوشیولوجی ہے، پولیٹیکل سائنس ہو گیا، اور سبجیکٹس۔ تو ایسے سبجیکٹس جو سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، سوشل لائف کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، تو ایسے سبجیکٹس کو ہم سوشل سائنس کہتے ہیں۔ تو ان کے اکارڈنگ کہ یہ سوشل سائنسز کا وہ پارٹ ہے وچ ٹریٹس آف دا فاؤنڈیشن آف دا اسٹیٹ، یعنی جو ایک اسٹیٹ کی فاؤنڈیشن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اینڈ دا پرنسپلس آف دا گورنمنٹ، اور گورنمنٹ کے پرنسپلز مینس کیا ہے اس کا، کہ ایک اسٹیٹ کی فاؤنڈیشن، کہ ایک اسٹیٹ کیسے بنا، اس کی بنیاد کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے پرنسپلز ہیں، مطلب اس میں بھی وہی بات ہے کہ اسٹیٹ کیسے بنا، وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، کیا کن بیسس پر وہ فنکشن کرتا ہے، کیسے اس کی پرفارمنس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پرنسپلز آف گورنمنٹ میں آتی ہے۔ تو ان کے اکارڈنگ اسٹیٹ ڈیل کرتا ہے
पॉलिटिकल साइंस स्टेट और गवर्नमेंट दोनों के साथ डील करता है। नेक्स्ट जो डिफिनीशन है वो है गिलक्रिस्ट की डिफिनीशन, और इनके अकॉर्डिंग साइंस ऑफ पॉलिटिक्स डील्स विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट बोथ, के जो पॉलिटिकल साइंस है या पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, तो इसलिए कभी कभी हम इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस स्टेट और गवर्नमेंट दोनों के साथ डील करती है। तो ये तो ट्रेडिशनल व्यू थे अबाउट द डिफिनीशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब मॉडर्न डिफिनीशंस पर आते हैं, और मॉडर्न डिफिनीशंस में जो राइटर्स हैं वो मैक्स वीबर है, डेविड ईस्टन है एंड लास्की है। तो इन थिंकर्स ने पॉलिटिकल साइंस के डिफिनीशन को वाइडर किया है कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट के साथ डील नहीं करती, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जिस तरह से पावर का कॉन्सेप्ट हो गया, इन्फ्लुएंस है, अथॉरिटी है, पॉलिटिकल बिहेवियर है। तो ये सारी चीज़ें भी हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट डिफिनीशन लास्की की है, और लास्की कहते हैं द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स concerns itself with the life of men in relation to organized states। यानी पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस किस चीज़ के साथ डील करती है, ये मैन के साथ डील करती है, इंसानों के साथ, जो कि किसके साथ रिलेशंस में होते हैं, एक ऑर्गेनाइज स्टेट्स के साथ रिलेशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान एक स्टेट है, तो हम इसमें रहते हैं, हम इसके सिटीजन्स हैं, हम यहाँ पर रहते हैं, तो हमारा स्टेट्स के साथ रिलेशन है। स्टेट का हर एक एक्ट जो है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है, हमारा उसके साथ रिलेशन है। तो ये रिलेशनशिप्स, हमारा स्टेट के साथ क्या रिलेशनशिप है और स्टेट हमें किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, तो इन सारी चीज़ों को हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू लास्की। नेक्स्ट जो डिफिनीशन है वो मैक्स वेबर की डिफिनीशन है, और मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स इज़ द स्ट्रगल फॉर पावर और द इन्फ्लुएंसेस ऑफ दोज इन पावर। कि पॉलिटिक्स क्या है, वो स्ट्रगल है पावर के लिए, मतलब पावर के लिए जो हम कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो ये पॉलिटिक्स है। और वो लोग जो पावर में है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग पावर में हैं हम उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, किस से हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस करना। सो इनके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स स्ट्रगल फॉर पावर है, और जो लोग पावर में है तो उन पर जो इन्फ्लुएंस होते हैं या कौन उनको इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स हैं। नेक्स्ट रॉबर्टसन की डिफिनीशन है, और रॉबर्टसन कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इज़ टू स्टडी पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। के पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं। पॉलिटिक्स क्या है, स्ट्रगल फॉर पावर है, और पॉलिटिकल बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर फॉर एग्जांपल एक मुल्क में इलेक्शन हो रही है, ठीक है, इलेक्शन है, तो हमारा पॉलिटिकल बिहेवियर क्या होगा कि हम हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है या नहीं है, हम किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किस पार्टी के साथ हमारी एफिलिएशन है, हम वोट देने जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम किस तरह से, हमारा क्या पॉलिटिकल बिहेवियर है। तो रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस क्या है, स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है और पॉलिटिकल बिहेवियर है। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा लेक्चर और इन्फॉर्मेटिव रहा हो आपके लिए, और आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल डेट अपना ख्याल रख के अल्लाह हाफिज़।